نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح سماجی مسائل کے لیے موجودہ مذاہب کا پیش کردہ حل، اور عنوان ہے سیکولر جمہوریت کا پیش کردہ حل۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے پچھلے کئی ایپیسوڈ سے سماجی مسائل کے لیے مختلف مذاہب کا پیش کردہ حل جو ہے وہ رکھ رہا ہوں، اور اسی مقصد کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے الہامی مذاہب یعنی کہ اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ان کے پیش کردہ حل جو ہے وہ رکھے ہیں، اور اسی طرح اب آپ حضرات کے سامنے سیکولر جو نظریات ہیں ان کے پیش کردہ حل آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ان میں سے اب جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ہے سیکولر جمہوریت کا پیش کردہ حل۔ یہ حل آپ حضرات کے سامنے اس کے کئی ایپیسوڈ میں پیش کر چکا ہوں، آج اس کا اگلا ایپیسوڈ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آئین اور نظریہ حیات کے درمیان فرق کیا ہے، یعنی آئین اور نظریہ حیات یعنی آئیڈیالوجی کا موازنہ کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ تو عزیزان محترم، اسی حوالے سے عرض ہے کہ سیکولر جمہوریت، میں سیکولر جمہوریت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو سیکولر جمہوریت دنیا میں اس لیے ناکام ہو رہی ہے کہ یہ کسی مخصوص نظریہ حیات سے خالی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی مخصوص نظریہ حیات نہیں ہوتا۔ یہ تو پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان کا بنایا ہوا ایک آئین ہوتا ہے، وہ جس طرح مرضی بنا دے، اپنی پسند کو داخل کر دے، ناپسند کو داخل کر دے، ان کی مرضی ہوتی ہے، ان کا اپنا اختیار ہوتا ہے وہ، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر کامیاب ہو کر آتے ہیں، عوام الناس کے ووٹوں سے فتح حاصل کر کے آتے ہیں وہ۔ اس کے اندر کوئی مخصوص نظریہ حیات آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، وہ کسی مخصوص نظریہ حیات سے خالی ہوتا ہے۔ اور سیاسی جماعتیں ایک وسیع و عریض اور ناقابل عمل منشور پیش کرتی ہیں عوام الناس کے سامنے، عوام الناس کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے بڑا لمبا چوڑا منشور پیش کرتی ہیں، اور اس میں ایسی باتیں پیش کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جن کو وہ عملی جامہ پہنا ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ان کی کوئی نیت ہوتی کہ ہم اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ وہ تو عوام الناس کو خوش کرنے کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے جس کو وہ اپناتے ہیں، اور اس لیے اس منشور کو محض حصول اقتدار کی خاطر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو اقتدار حاصل کرنے کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے منشور کو، بس وہ منشور ہی پیش کیا جاتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی جماعتیں، بس وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی قسم کا اور اعلیٰ اور شاندار قسم کا منشور پیش کر دیتی ہیں۔ جب وہ جیت جاتی ہیں تو ان پر اس پر عمل درآمد نہیں کرتی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ منشور عام لوگوں تک پہنچ بھی نہیں پاتا، کیونکہ ہر جگہ تو سیاسی جماعتیں جلسے نہیں کر سکتی، ہر جگہ اپنا پروگرام پیش نہیں کر سکتی۔ بہت سارے دیہات ایسے ہوتے ہیں دور دراز کے جہاں سیاسی جماعتیں پہنچ ہی نہیں پاتی، ان کا منشور پہنچ ہی نہیں پاتا۔ تو لازم ہے کہ ہر سیاسی جماعت منشور کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنا منشور پیش کرے تو منشور کے ساتھ ساتھ اپنے نظریہ حیات کا بھی اعلان کرے کہ ہمارا یہ نظریہ حیات ہے، ہماری یہ آئیڈیالوجی ہے، جس کے مطابق وہ اس ملک کے معاشرتی مسائل کو حل کریں گے، معاشی مسائل کو حل کریں گے، سیاسی مسائل کو حل کریں گے، حتیٰ کہ روحانی مسائل کو بھی حل کریں گے۔ تو ایسے نظریہ حیات کا یا ایسی آئیڈیالوجی کا اعلان کرنا اشد ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے عوام الناس کو کہ اس ملک کا نظام، یہ پارٹی جو ہے کس نظریہ حیات کے مطابق چلائے گی، کس آئیڈیالوجی کے مطابق چلائے گی۔ اور اس کا یہ بھی ایک اثر ہوگا کہ کامیاب ہونے کے بعد ملک و قوم کے لیے جو آئین اس نے مرتب کرنا ہے، اس پارٹی نے جو آئین بنانا ہے، یا پہلے سے موجود آئین کے اندر کوئی ضروری تبدیلیاں اور ترمیمات کرنی ہیں،
کسی مخصوص نظریہ حیات کے بغیر اس آئین کی تشکیل یا اس میں تبدیلیاں اور ترمیمات کارآمد ثابت نہیں ہوگی۔ محض ایک اچھا منشور پیش کر دینا عوام الناس کو بے وقوف بنانے کے لیے، عوام الناس کو متاثر کرنے کے لیے، عوام الناس کو خوش کرنے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے ملک کے لیے، کیونکہ پارٹیاں دیکھا گیا کہ پارٹیاں اس پر عمل درآمد کرتی ہی نہیں۔ ہم ایشیا میں رہ رہے ہیں، ہم یورپ میں نہیں رہ رہے، ہم مغربی دنیا میں نہیں رہ رہے جہاں لوگ مخلص اور سچے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے عوام کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں۔ یہاں تو ڈھول ڈنگروں جیسی زندگی ہے عوام الناس کی بیچاروں کی، سیاستدان ان کو بیوقوف بنائے پھرتے ہیں اور پاگل بنائے پھرتے ہیں۔ اچھا منشور پیش کر دیا، بعد میں اس پر عمل درآمد ہی نہ کیا۔ تو عزیزان محترم، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مخصوص نظریہ حیات جو اس پر انہوں نے عمل درآمد کرنا ہے اور اس پر عمل درآمد کر کے جو ہے قوم کو اس راستے پر لے جانا ہے، تو کسی نظریہ حیات کو بنیاد بنائے بغیر، میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی نظریہ حیات کو بنیاد بنائے بغیر تشکیل دیا گیا آئین طے شدہ اور پسندیدہ اصولوں کا مرکہ نہیں، وہ طے شدہ اصولوں اور پسندیدہ اصولوں کا مرکہ نہیں ہوتا، بلکہ چوں چوں کا مربع ہوتا ہے۔ جی ہاں، چوں چوں کا مربع ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مربع تو ایک میٹھی چیز ہوتی ہے۔ کسی پارلیمنٹ کے ممبران ایک ہی ہلے میں کھا جاتے ہیں، عوام کو دکھانے کے لیے منشور پیش کر دیتے ہیں۔ جب تک نظریہ حیات کسی ملک کے آئین کی بنیادوں میں نہیں ہوگا، شامل نہیں ہوگا، وہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ اس ملک کے عوام کو ہمیشہ سیاستدان بیوقوفی بنائے پھریں گے اور اپنا الو سیدھا کرتے پھریں گے، اور ملک پیچھے پیچھے چلتا جائے گا، ترقی کی منازل طے نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں سیکولر جمہوریت ہے وہ آج تک ترقی کے اعلیٰ منازل طے نہیں کر سکے۔ سیکولر جمہوریت دنیا میں شاذ و نادر ہی کسی ملک میں ہوگی۔ بھارت ایک ملک ہے جہاں سیکولر جمہوریت ہے، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے اپنے ہندو نظریہ حیات کو اس کے اندر داخل کر رکھا ہے، بہت ساری باتیں اس کی داخل کر رکھی۔ کہتے تو ہیں وہ کہ ہمارا نظریہ سیکولر ہے، ہمارا آئین سیکولر ہے، ہمارا ملک سیکولر ہے، لیکن حقیقت یہ بات نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جب تک کسی نظریہ حیات کو اس آئین کی، اس ملک کے آئین کی بنیادوں میں داخل نہیں کیا جائے گا، وہ ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن نہیں ہو سکتا، اور وہ ملک ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔